ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ صمد وذاتہ قادر وذاتہ مقتدر وذاتہ سمیع وذاتہ قدیر وذاتہ علیم وذاتہ علی والذی قال له فی شانہ فتبارک اللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذی خاتم النبیین الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصي الرسول ووزير الرسول وباب طرة الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذي قال له في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نارين حيدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله صلوات پر محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ تمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے جو مومنین تشریف لے آئے جلوس میں مجلس میں پرسے میں شامل ہوئے ان کی حاضری مجھقین کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے دنیا کی جس کسی کونے میں بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین دشمنان حق سیدہ دشمنان حرمت سادات کو خدا نیست و نابود فرمائے وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے جس عزادار کے صحتیابی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے پروردگار بتصدق امیر المؤمنین میں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے جتنے مومنین ماتمی عزادار مجلس میں تشریف فرمائے جس کے دل میں جو دعائے وقت افطار قبولیت دعا کا وقت ہے پروردگارہ تجھے امیر المومنین کی بیٹیوں کی یتیمی کا واسطہ ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما دعاؤں کو مستجاب فرما جھولیوں کو پر فرما لاکھ دعاؤں کی ایک دعا ہمارے معلم کے ظہور میں تعظیم فرما ہمارے مولا کو ہم سے راضی خوشنود فرما ہمیں مولا کی سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما صلوات پڑھیں سب مل کر توجہ گفتگو ماتمیوں کا حکم تھا تعمیل کی حاضر ہوا حاضری کا مقصد پرسہ دینا ہے کیونکہ آج کا دن پرسے کا عبادت کو مکمل کرنے کی خاطر دو چار جملے فضائل کے
تلاوت کیے دیتے جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں وہ زبان عطا کی ہے جس زبان نے کل بھی علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں جو آج بھی علی کی ولایت کا اقرار کر رہی ہے اور جو آخری سانس تک مالک کی ولایت کی گواہی دیتی رہے۔ جملے کو بدل دیتا ہوں، جتنا اس کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ خدا نے ہمارے ذہن میں زبان وہ رکھی ہے جو کل بھی علی کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتی تھی۔ سلامت و شاد و آباد رہیں جو آج بھی علی کے مخالفوں پہ تبرہ کرتی ہے اور جو آخری سانس تک علی کی ولایت کے ہر منکر پہ لعنت بھیجتی رہے گی۔ اس نعمت پہ جتنا اس کا شکر ادا کریں حق ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ مہینہ جس میں آپ اور ہم سانسیں لے رہے ہیں مسلمانان عالم کے لیے بڑی عزتوں والا مہینہ، بڑی اہمیت والا مہینہ۔ آج 21 رمضان کا دن گزر رہا ہے، 73 فرقے کے مسلمانوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تیسرا عشرہ ہے ماہ رمضان کا، یہ مہینے کا یہ عشرہ جو 21 سے آخر تک ہے، یہ آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ یہ 73 فرقے کے مسلمانوں نے لکھا ہے، سنی کتابیں، اہل حدیث کتابیں، جتنی بھی مسلمانوں کی کتابیں، سب نے لکھا کہ رمضان مبارک کا، ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے نا وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ میں نے کہا اس عشرے کا آغاز ہی خدا نے علی کے دل سے کر دیا ہے۔ خدا اعلان کر رہا ہے جہنم سے نجات ملی تب سکتی ہے جب علی کی ولایت کا اقرار کر۔ سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد یا علی 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 یا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں آپ نے اس طرف موڑ دیا ہے تو دنیا علی کی ولایت کے مخالف کو مقصر کہتی ہے، جبکہ قرآن علی کی ولایت کے مخالف کو کافر کہتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے یار۔ چلیں اسی آیت سے افطار کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنے روزے کی افطار اسی آیت سے کرنے لگا ہوں۔ خدا قرآن میں اعلان کر کے کہتا ہے ان الذین کفروا، وہ لوگ کافر ہو گئے۔ مالک کون سے لوگ کافر ہو گئے؟ کہ یصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو خدا کی سبیل سے روکتے ہیں، جو لوگوں کو خدا کی سبیل سے روکتے ہیں۔ کسی نے قرآن کے وارث سے پوچھا مولا یہ جو خدا قرآن میں اپنی سبیل کا ذکر کر رہا ہے، یہ قرآن میں سبیل پروردگار کون ہے؟ معصوم نے فرمایا سبیل الہی سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو علی کی ولایت سے روکتے ہیں۔ مشرک کی محفل میں نہ جایا کروں اور کافروں کے گھر سے نہ کھایا کروں۔ کیڑو مشرک کیڑو کافر ہے تو علی ولی اللہ کی نکاریا۔ ہندو سبیل کنڈا پیوں تھا، نیاز کنڈا کھاؤں تھا، لیکن ولایت میں نکاریا تھا پوچھا ہماری۔ مشرک کی محفل میں نہ جایا کرو اور کافروں کے گھر سے نہ کھایا کرو۔ جو کرتا ہے مخالفت تشہد میں علی کی، جو کرتا ہے مخالفت تشہد میں علی کی، اس منافق کے جنازے میں نہ جایا کرو۔ نعرہ ولایت علی اللہ اکبر۔ یہی وجہ کسی نے معصوم سے پوچھا، مولا فرما رہے تھے خطبہ دیتے دیتے، مولا نے کہا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، شرک ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے۔
سامنے والے نے کہا مولا شرک کی معافی نہیں ہے، یہ شرک کیسے کسے ہیں؟ یہ شرک کہتے کسے ہیں؟ یہ شرک کہتے کسے ہیں؟ امام فرماتے ہیں جو بھی میرے دادا علی کی ولایت میں علی کے مخالف کو شریک کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مشرک ہو گیا اور شرک کی تو معافی ہے ہی نہیں۔ خدا قرآن میں علی کے دشمن کو کافر بھی کہہ رہا ہے، علی کی ولایت کے مخالف کو مشرک بھی کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا ٹوٹ کے نہیں مرتا، خدا یہ تمہیں تمغے دے رہا ہے علی کی ولایت کی مخالفت کے وجہ سے، اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں افطار کا وقت ہے، مسلمان ان مہینوں میں اس مہینے میں عبادت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اور میں نے ماہ رمضان کی ہر مجلس میں کہا ہے ہم سے بڑھ کے روزے کی عزت کو سمجھے گا کون؟ لوگ صرف روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں، روزے کو چھوڑتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد رہے۔ ہم سے بڑھ کے روزے کی عزت کو سمجھے گا کون؟ ہم سے بڑھ کے روزے کی عزت کو سمجھے گا کون؟ لیکن میں نے کہا ہم کیا کریں؟ ہمیں نبی نے بتایا ہے یہ تمام جتنے بھی عمل ہیں نا ان کی قبولیت کی ضمانت علی کی ولایت ہے۔ میں نے کہا ہم جتنے عمل کر لیں، وہ شیطان جو اتنے سال کا عادت گزار تھا، میں نے اسے عبادت گزار نہیں کہا، وہ اتنے سالوں کا عادت گزار تھا، چونکہ جو خدا کی مرضی کے بغیر عبادت کرے وہ عبادت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو عادت ہوا کرتی ہے۔ جو اتنے سالوں کا عادت گزار تھا اسے یہ شاید کوئی اطمینان تھا، یہ شاید کوئی دل میں وسوسہ تھا کہ میں اپنی عبادتیں لے کے چلا جاؤں گا، شاید خدا اس عبادت کی وجہ سے میری خطا تو معاف کر دے۔ خدا نے کہا تو نے میری حجت کا انکار کیا ہے، میں انہی عبادتوں کو لعنت بنا کے تیرے گلے میں ڈال دوں گا۔ پتہ چلا اگر حجت کی مخالفت میں جتنے بھی عمل کیے جائیں، ادھر بندہ عمل کر کے اس سے اجر مانگتا ہے، خدا جواب میں اس میں لعنت کو نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اعمال کی قبولیت علی کی ولایت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مانتے ہر مجلس میں یہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہاں چرائی میں بھی تھے، میں نے وہاں بھی اللہ کہا تھا، میں نے کہا مانتے مل گیا آخری بندے تک۔ اے دری میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں نے کہا اللہ اکبر، مانتے افطار کے وقت آسمان کے نیچے بیٹھے افطار کے وقت چوک پہ اقرار کر رہے ہیں مولا گنہگار ہیں، مالک ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم پھر معصوم نہیں ہیں، مانتے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اطمینان یہ گنہگار ضرور ہیں لیکن ولایت میں شک کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، عزاداری کے دشمنوں سے کبھی ہاتھ ملانے والے نہیں ہیں، حرمت شہزاد کے مخالفوں سے کبھی عزت کرنے کا نہیں سوچا۔ اطمینان ہے پھر قبر میں تو چلا جا، یہاں عقیدے پہ ثابت قدم رہ کے قبر میں تو چلا جا، پھر تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ علی کہیں گے میں بیٹھا ہوں میزان پہ، میں کھڑا ہوں صراط پہ، میں بیٹھا ہوں تیری قبر میں، تیرے آنے سے پہلے اسے جنت بھیج دو۔ فرشتے کہیں گے مالک گنہگار ہے، مولا اس سے خطائیں ہو گئی تھی۔ علی نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں میزان الہی کہہ رہا ہوں، میزان کے ایک پلڑے میں اس کی زندگی کے گناہوں کو رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں میری ولایت کو رکھ دیا جائے، میں بھی تو دیکھوں اس کے گناہ اسے جہنم لے جاتے ہیں یا میری ولایت اسے جنت لے جاتے ہیں۔ اللہ آپ نے مرشد کا نعرہ لگایا، کسی اور سمجھا رہا تھا، اس مہینے میں
یا علی زندہ باد ہے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی. اللہ اکبر. اس مہینے میں جملہ محسوس کیجئے گا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. لوگوں کے مفتی جنت کی تلاش میں علی کا شیعہ خدا سے خرید کر کے اپنے نام رجسٹری کروا چکا ہے. میں نے کیا کہا ہے اور آپ نے کیا سنا ہے؟ نہیں اصغر نقوی کا جملہ آپ دیوار پہ دے مارے. خدا قرآن میں اعلان کر رہا ہے اپنے مومن سے خریدا ہے. یا علی جملے کے آخر میں داری کنارہ ہے کہ ہم نے مومن سے اس کی جان اور مال کو خریدا، بدلے میں اسے کیا دیا؟ بدلے میں ہم نے اسے جنت کا مالک بنایا ہے، جنت کا طلبگار نہیں. اللہ اکبر. جنت کا طالب نہیں. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے مومن سے جان اور مال خریدا ہے، بدلے میں ہم نے اسے جنت کا مالک بنایا ہے، بدلے میں اسے جنت کا مالک بنایا ہے. نہیں کچھ بندے سوچ رہے ہوں گے یہ مولا کی بات بھی نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے مومن جنت کا مالک ہے. ارے بھائی اگر پہاڑ سے وزنی دلیل نہ تو ممبر سے بات کرنے کا حق ہی نہیں ہے. اگر مومن جنت کا مالک نہ ہوتا تو بغداد میں لوگوں کو بیچے سے سلامت و شاد و آباد رہے. اگر مل کے حیدری میرے خیال سے یہ کتنی آواز کلیئر مجھے آ رہی ہے، وہاں والوں کو نہیں آ رہی. تبھی وہ ذرا خاموشی سے محسوس ہو رہی ہے. پھر آواز آ رہی ہے تو پھر بھائی کر دیں مل کے حیدری. اللہ اکبر. اگر مالک نہ ہو ظاہر سی بات ہے اگلے کو سیل تو وہ کرے گا جس کے اپنے نام پہ پراپرٹی رجسٹرڈ ہو. تو میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی. اچھا ہے کہ پہلی چیز مان لے کہ یا تو بہلول کے جنت میں اپنے اتنے مقام تھے جتنے وہ بیچ رہا تھا، نہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا جس کو بیچ رہا تھا اس کا مقام جنت میں بہلول خود خلق کر رہا تھا. اور مرضی آپ کی اپنی نہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں. سلامت و شاد و آباد. جو عقیدہ سن سکتے ہیں وہ میرے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں. مل کے حیدری واللہ ممبر سے کہہ رہا ہوں ان کا اختیار سمجھا کیا سمجھتے ہیں؟ حسین کا اختیار یہ کہ حسین سترس کو پر دیتا، حسین راہب کو بیٹے دیتا، یہ حسین کا اختیار ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں یہ حسین کا اختیار نہیں، یہ راہب کا صرف ہے، یہ راہب کی معرفت ہے کہ وہ ساتھ بیٹے مان کے چلا گیا. ورنہ اگر اسے پتا ہوتا کہ میرے سامنے حسین ہے تو وہ صرف بیٹے نہیں مانتا، وہ اگر یہ مانگ لیتا مولا مجھے یہ اختیار دے کہ میں خود کائنات میں اولاد بانٹوں تو حسین صاحب ہی رہتی ہے. اللہ اکبر. سلامت و شاد و آباد رہے یار. میں سلام نہیں کچھ بندے ایک منٹ نعرہ آئے گا اور تاریخ ہی آئے گا. کچھ بندے سوچ رہے ہو حسین سے یہ اختیار مانگ لے تو خود بیٹے مانگتا. میں نے کہا سندھ سے پڑھ کے میرے پاس دلیل دینے کی جگہ کون سی ہے؟ یہی سے سیون چلا جا. حسین کے دیے ہوئے اختیار سے کلندر بھاگ نہیں رہا. زندہ باد. حسین کے دیے ہوئے اختیار. حسین کا بیٹا سیون میں بانٹ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ صرف ہو حیدری بتاؤ میرے سامنے کھڑا ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دنیا جنت کی مشتاق. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کا کمال ہے. آپ میں اور مجھ میں کوئی خواب کے پر لگے ہوئے کہ فرشتے کوشش میں یہ جہنم میں نہ جانے پائے، مصطفیٰ کوشش میں
علی کا موالی جہنم میں نہ چلنے پائے. یار خود خدا یہ چاہتا ہے کہ علی کا موالی جہنم بچا. ان بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان کر دوں گا. شاید ابھی تک کی مشکل بات کسی کے لیے بالکل آسان کر دوں گا. آپ کی سطح پہ آگے یہ بچہ بھی یہاں سے سمجھ کے اٹھے. میں کہیں سے نکلا, کوئی ازادار, کوئی ماتمی, کوئی فقیر آ گیا. اس نے جیب سے ایک ہیرا نکالا, میرے ہاتھ میں لیا. دیکھیے گا قبلہ, اسے محفوظ رکھیے گا, یہ کروڑوں کی مالیت کا ہے. کہ حقیقی ہیرا تو فقیر ہی دے سکتا ہے. نہ جانے کون کہاں بیٹھا ہے یار. اس نے وہ دیا کہ قبلہ اس کی حفاظت کیجئے گا, یہ کروڑوں کی مالیت کا. مجھے جیسے پتہ چلا یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے, میں نے آگے جاتے ہی دکان سے کوئی پیکٹ, کوئی ڈبہ, کوئی چیز خریدی جس میں سے محفوظ کر لوں. اب اس کی مالیت 100 روپے, ہیرا ہے کروڑوں روپے. میں نے اس میں اس ہیرے کو محفوظ کر لیا. اب میں جتنی ہیرے کی حفاظت کر رہا تھا نا, اتنی ہی اس ڈبے کی بھی کروں گا, اس پیکٹ کی بھی کروں گا جس میں ہیرا بند ہے. میری پوری کوشش ہوگی یہ پانی میں گیلا نہ ہو, یہ آگ میں نہ چلے, یہ ٹوٹنے نہ پائے, کیونکہ جب تک یہ محفوظ ہے, اس کے اندر والا ہیرا محفوظ ہے. اب اس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو, لیکن جو اس کے اندر جوہر ہے وہ قیمتی ہے. میں نے کہا خدا کی کوشش کیوں ہے کہ علی کا موالی جہنم میں نہ جائے, چونکہ ہمارا کمال نہیں, خدا جانتا ہے اس کے دل میں علی کی ولایت والا جوہر ہے. اگر یہ جہنم چلا گیا بات ولایت تک آ جانا. علی کی ولایت پہ ثابت کر جو اتنی مشکل آسان, اللہ اکبر, جو اتنا وعدہ پھر اس کی ولایت پہ ثابت. چھوٹی چھوٹی پیسے میں پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ جواب یہ 2-3 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ پیسے چل رہی ہیں, نہ جانے عجیب و غریب شکلوں والے مفتی چینلز پہ بیٹھ کے علی کعبہ میں تھوڑی آئے تھے. نہیں, میں نے کہا اگر علی کعبہ میں آئے تو علی کی فضیلت تھوڑی ہے. یہ تو کعبہ شکر کے سجدے کرے کہ علی نے اسے اس قابل سمجھا. نہیں چلے اب میرے ساتھ, مجھے پتا ہے اس جملے پہ کچھ بندے ہی ساتھ دیں گے. اللہ والا سے شہید فرمائے گئے ایک ملک گیا کعبہ کا طواف کرنے. جیسے وہ کعبہ کا طواف کرنے پہنچا نا, مکہ کی ایک گلی میں گزر رہا تھا, ایک بندے نے, ایک مفتی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ جھوٹ بولتے پاکستان میں کعبہ میں آیا تھا, علی کعبہ میں نہیں آیا. اس نے کہا پھر کہاں آیا تھا مولا علی؟ اس نے سمجھی طور پہ کسی مقام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہاں آیا تھا؟ یہاں آیا تھا. اس ملک نے وہاں رخ کیا, رخ کر کے کہا اللہ اکبر. مفتی نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ میرا قبلہ وہی تو ہے جہاں علی آیا تھا. یہ تو خود کعبہ کو قبلہ بناتا ہے. کیا سمجھتا ہے یہ باتیں کر کے کسی کو علی کے برابر لا کے کھڑا کر دے. میں نے کہا علی کے 3 بھائی ہیں, اللہ اکبر, ایک باپ سے ایک معصوم, وہ اپنے گھر میں آتے ہیں, علی کعبہ میں آتا ہے. میں نے کہا جب علی کے اپنے بھائی علی جیسے نہیں, اللہ اکبر, تو کتنی بندیتوں کا پتہ ہی نہیں, وہ علی کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ میں نے کہا یہ چھوٹی موٹی کوششیں کرنا چاہتے. یہ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا, معصوم نے خطبہ دیتے دیتے کہا واللہ ہم ہوئے کہ کائنات ہم سے حسد کرتی ہے. کسی نے دیکھ کے کہا مولا کائنات آپ سے حسد کرتی ہے؟ امام نے کہا بالکل, ہم نے تو کسی سے حسد نہیں کیا. حسد سب ہوتا ہے جب سامنے والے کے پاس وہ ہو جو اپنے پاس نہ ہو. مولا فرماتے یہ تو ہم سے حسد کرتے, ہم نے تو کبھی ان سے حسد نہیں کیا. مولا فرماتے یہ تو یہ آدم کی خواہش ہے کہ کاش میں ان کے محبوں کے ساتھ ہوتا. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم فلاں نبی کی طرح
ہوتے، ہم ابراہیم ہوتے، ہم آدم ہوتے، ہم موسیٰ ہوتے، وہ خواہش تو کر سکتے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کاش ہم آدم ہوتے۔ ارے بھائی یہ خود کو آدم کیوں کہے جب وہ خود کو عرش پہ بیٹھ کے علی کہہ رہا۔ آج خدا کا چہرہ لہو لہو، مخلوق نے خالق کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ ایام الانبیاء کے آغاز سے لے کے ہر مجلس میں یہ گزارش کرتا چلا، آج جگہ دیے آپ یہاں آئیں، فرش پہ بیٹھیں، یہاں سے جائیں گے زنی کریں گے، کوشش کیجئے گا جہاں سے بھی گزریں تو رات کا وقت بچا۔ سید سمجھیں، حسین کا ذاکر سمجھیں، شبیر کا ماتمی سمجھیں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کوشش کرنا آج کی رات گزرنے تک تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئے۔ یہاں سے اٹھو نا گھر تک جانے تک، جہاں سے گزرو نا تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں جن کا بابا چلا جاتا ہے وہ یتیم جیسے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں علی کوفہ کے یتیموں کو روک کے کہتے تھے نا اگر کوئی تم سے پوچھے نا تمہارا بابا کون ہے، پریشان نہ ہونا، انہیں بتانا جن کا کوئی نہ ہونا ان کے آسرے کو علی کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ سیدہ، پروردگار آپ کا اور میرا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے، آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، خدا میری ماں بہنوں بیٹیوں کے پردوں کو سلامت رکھے، یہ عزاداری آپ کی نسلوں میں سے سلامت رہے، خدا کی دہلیز میں شکر کے سجدے، لوگوں کی بہنیں اور بیٹیاں عید کی خریداری کر رہی ہیں، میری بہنیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں علی کا جنازہ کہاں اٹھے گا، ہم عالیہ کا پرسہ دینے جائیں گی، ہم علی کی بیٹیوں کا پرسہ دینے گئے۔ اجرکم اللہ سیدہ، آقا لانی آپ کا گریہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ ابھی مسائل پڑھنے کا وقت نہیں ہے لیکن ہے کس رمضان اللہ نہ بھلائے، یہ وقت ہے آیا اپنی والدہ حجاب کبریا کے ہونٹ میں چلتی تھی، کبھی فضہ کا پردہ بنا کے چلتی ہے، عالیہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری شہزادی مجھے تھوڑا سا پیدل گھر میں چل کے دکھا، اب مجھے نہیں پتا بندہ آیا ماتم کے لیے اور اس جملے میں اس کا ہاتھ سینے پہ لائے، عزادار علی کی عالیہ روتے ہوئے گھر کے شہر میں پیدل چلنا شروع ہوئی، عالیہ نے پہلا قدم اٹھایا، حسن زمین میں بیٹھا، عالیہ نے دوسرا قدم اٹھایا، حسین طرف کے رونا شروع ہوا، عزادارہ جو عظم کے سائے میں بیٹھے نا، جو باب الحوائج کے ماتمی ہے، وہ اس جملے پر پرسے کی تیاری کیجئے گا، عزادارہ ادھر پانچواں قدم عالیہ نے اٹھایا، یا غازی باپ کے قدموں میں گرا، راگ کہتا مولا نہ کر میں مر جانا ہے، مولا میری آقا زادی کا اور نہ چلا، مولا میری آقا زادی تھک چکی، میں نے کہا کیسے شام کا بازار، کیسے شرابیوں کے درمیان، چوک پہ کھڑا کے ماتمیوں کے ماتم سے پہلے دنیا والوں کا ابتلا دینے لگے، حضرت محمد مصطفیٰ کا بھائی، حسنین کا پاک بابا، خدا کا ولی، علی مسجد میں شہید، انا للہ و انا جہاں حق وہاں ہم، جہاں حق وہاں ہم، 110 110 110 110 110